اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کے انتہائی قریب عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی آئی آف لا، قانون کی نظر، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کا طلبگار، آپ کا میزبان یاسر عرفان گجر ایڈوکیٹ۔ آج سے ہم اپنے شعبہ وکالت سے منسلک معزز وکلاء کے لیے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر سیریز میں وقتاً فوقتاً ملک پاکستان کے نامور، مایہ ناز، شہرت یافتہ سینئر وکلاء حضرات سے مختلف عنوانات پر لیکچر دلواتے رہیں گے۔ مورخہ 25 مارچ 2023 کو موجودہ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان محترم تنویر اقبال خان صاحب کے لیگل ایتھکس اینڈ لا آف ایویڈنس کے عنوان پر لیکچر سے اس لیکچر سیریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے اور کمال مہربانی کرتے ہوئے سب سے پہلے چینل دی آئی آف لا سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، جو کہ یقین کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب تنویر اقبال خان صاحب کو۔ اس پروگرام کی صدارت پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن ٹیکسلا ایم عاصم مختار بٹ، نظامت کے فرائض سید مراد علی شاہ ایڈوکیٹ اور تلاوت کلام پاک کی شہادت ملک ذوالفقار احمد ایڈوکیٹ نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ جنید احمد مغل جوائنٹ سیکرٹری، جمیل اصغر بٹ صاحب اور لیڈیز لائر میں سے میڈم فرحانہ قمر رائنا صاحبہ، میڈم خدیجہ فاطمہ، میڈم خیرالنساء، میڈم شمائلہ رفیق وان اس لیکچر پروگرام میں شریک رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیسیکلی تو اس کے پیچھے زندگی کا وزڈم ہے، لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے، لائرز کمیونٹی، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لائر کے لیے ضروری ہے کہ اینالائز کرنے کے بعد اپنی گزارشات اس طرح پیش کرے تاکہ وہ سمجھ آ سکے۔ میں ابتدا میں گزارش کرتا چلوں کہ ایک بک ہے، وہ لازمی پڑھیے گا آپ لوگ، تھنکس اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل کی بک ہے۔ بک کے ابتدا میں جو گولز دیے گئے ہیں کہ ہر انسان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، آپ اگر ان پہ غور کریں گے تو اس نے ابتدا کی ہے منی سے، جو آج کل ادروائز ہر ایک کی کنسیڈریشن اور الٹیمیٹ گول ہے، اس کے ساتھ اس نے لنک اپ کیا ہے پاور کو، فیم کو اور پرسنالٹی کو۔ دو آتھر نے وہاں الیبوریٹ نہیں کیا اس چیز کو، لیکن ہر انسان کا الٹیمیٹ گول اس نے شیئر کیا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک بزنس مین ہے، اس کا گول ہے پیسہ، کوئی پولیٹیشین ہے، اس کا مے بی پاور ہو، مے بی فیم ہو، کوئی آرٹسٹ ہے، اس کا فیم ہے یا پرسنالٹی ہے، لیکن لائر ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ایٹ اے ٹائم سارے گولز ایک دم سے اچیو کر سکتا ہے۔ وہ پیسہ بھی ہے، پاور بھی ہے، فیم بھی ہے، پرسنالٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ، کنٹینٹمنٹ اینڈ ہیپینس۔ سکون قلب اللہ کی ذات تبھی دیتی ہے جب اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کے ہم آگے چلیں۔ رزق اللہ کی ذات نے جو لکھا ہے ہمارے نصیب میں، وہ ہر صورت ہمیں مل کے رہنا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں کہ ہمارا رزق کوئی دوسرا لے جائے۔ صرف جو پرابلم ہے، ہم
کچھ جلدی میں اور کچھ خوف میں کر جاتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. دل جمی سے، لگن سے، دیانتداری سے، محنت سے کام کرتا ہے تو اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ انسان کو آگے اس کی ذات کا فضل اور کرم ہی لے کے جاتا ہے، ادروائز نہیں. دلوں میں محبت ڈالنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کرنے والا بھی وہی ہے. صرف اور صرف چاہیے یہ کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے سوچیں یہ کہ ہم نے آسانیاں بانٹی. جتنی جتنی آسانیاں بانٹتے جائیں گے اللہ کی ذات اتنی اتنی مدد کرے گا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ سے یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ میری پروفیشنل ایکسپیرینس کا کوئی نچوڑ پوچھے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ آپ کی قابلیت کی بجائے آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی ریپوٹیشن اور کنڈکٹ میٹر کرتا ہے. ایز فار ایز کمپیٹنسیز کنسرن، یہ کسی فیز کسی سٹیج پہ بھی امپروو کی جا سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی عزت یا کریڈیبلٹی پہ کوئی حرف آ جائے تو وہ کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتی. مجھے یہ فخر ہے کہ ہمارے پنڈی ڈویژن اور خصوصاً ٹیکسلا جہاں سے میرا تعلق ہے، باہر اچھی ہی نہیں بہت اچھی ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں، یقین جانے کہ میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں جب آپ ینگسٹر سے، جتنے آج کے ینگسٹرز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ہم سے بہتر ہیں. آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ، ایک گول، ایک خواب ہونا چاہیے تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے. لیکن آپ سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ کا ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے رائٹ فرام ویری فرسٹ ڈے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے ایک اچھا لائر بننا ہے، میں نے جوڈیشری میں جانا ہے، میں اور کسی کمپٹیشن ایگزام میں اپیئر ہونا ہے. جب تک آپ کا ویژن، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا خواب کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور خواب ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سوتے میں نہ دیکھے بلکہ جو خواب سونے نہ دے، انفیکٹ خواب ہو. تو لہٰذا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کا جو گول ہے، جو آپ کا خواب ہے، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ایک چیز معذرت کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے. اصل میں ہمارا جو پروفیشن ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ سب ہمیں جو نام دیا گیا ہے یہ اللہ کی ذات کے بڑے خوبصورت ناموں میں ایسے ہے وکیل، جو اپنے معاملات جس کے سپرد کرتا ہے کلائنٹ، اس امانت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہوں گے، اپنے کلائنٹ سے آنیسٹ ہوں گے تو آپ یقین جانیں کہ منزل کبھی بھی دور نہیں. جو بیسک چیز ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ فرسٹ آف آل آپ کی سکل سے بھی پہلے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے یا سینس آف رسپانسبلٹی ہے. جب پوری رسپانسبلٹی سے آپ کوئی کام سٹارٹ کریں گے یا کریں گے، دیکھیے گا کہ اللہ کی ذات بھی آپ کی مدد کرے گی اور آپ خود بخود آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے ہمارے پروفیشن میں، وہ بیسیکلی ہم تھوڑا سا جلدی میں اس چیز کو بلا دیتے ہیں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے وہ اسکلڈ بیس ہے، کیونکہ نالج یا ایجوکیشن سے نکل کے اسکلڈ ہے، اور اسکل ہمیشہ کرنے سے آتی ہے. نالج بھول جاتا ہے، علم بھول جاتا ہے، لیکن اسکل کبھی بھولتی نہیں. اور اسکل آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو ہم کرتے جائیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی. تو لہذا سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ جو بیسک چیز ہے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے اپنی سکل پہ، خصوصاً ان ایریاز میں جو آج ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، قانون شہادت آرڈر یا ایویڈنس ایکٹ.
اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیجرل لاز ہیں جتنے، چاہے وہ CRPC ہے، CPC ہے، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو اس طرح ان پارٹس کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. میں برملا آج بھی آپ کے سامنے یہ کنفیس کرتا ہوں، آپ یقین جانے کئی پروویژن آج بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے 30 سال سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اسے غلط پڑھتا رہا ہوں یا غلط سمجھتا رہا ہوں. تو لہٰذا آپ جو پڑھیں گے اسے ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز سمجھ آئے گی. اور بیسک کیچ، جو بیسک کوالیفیکیشن ہے ایک اچھے لائر کے لیے، وہ یہی ہے کہ جو یہ جس میں ایبلٹی ہو کہ وہ انٹرپریٹ کر سکے لا. سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what the law is، اور سیکنڈ اس کا فیز ہے where the law is، اینڈ تھرڈ ہے you have the ability to interpret the law، اور اسی کے ساتھ جو دوسری ایبلٹی ہے to distinguish the law. جو ڈسٹنگوش کرنے والی بات ہے، اکثر ہم پرابلم یہ آتی ہے کہ ججمنٹ ہمیں پتہ ہے یا دوسری سائڈ سے ججمنٹ آتی ہے تو ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے. تو لائر کی بیسک کوالٹی یا کوالیفیکیشن ایک اچھے لائر کی یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن آف لا کے ساتھ ساتھ وہ جو لا ہے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ نہ کریں کہ کوئی آپ کو کیس لا پتہ ہے اسے ہائڈ کرے، نہ. دیانتداری یہی ہے، پروفیشنلزم یہی ہے کہ آپ کے اگینسٹ ججمنٹ ہے تو آپ اسے پیش کریں اور اسے ڈسٹنگوش کریں کہ میرے کیس میں یہ اپلیکیبل نہیں. اور ہمیشہ try to become fair with the court, with yourself, with your client, and even with the opposite side. کیونکہ ہمارا جو منصب ہے، ہمارا کام ہے، we are officer of the court. ہم نے لا کو انٹرپریٹ کر کے، لا کو سامنے رکھ کے بتانا یہ ہے کہ in accordance with law یہ جو میری پراپوزیشن ہے اس کے مطابق ریلیف ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری سائڈ کی جو پراپوزیشن ہے اس کے مطابق کیس ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ there are 3 screws of learning. First, notes taking جو ابھی آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اس کے بعد sharing and then application. اور شیئر کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کیجیے گا. جو آپ شیئر کریں گے، میرا تو یہ ایمان اور بلیو ہے، میں خود اس کا بینیفیشری ہوں کہ اللہ کی ذات بانٹنے سے دیتی ہے، وہ رزق ہو، علم ہو، کوئی اور چیز ہو. کیونکہ میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ سے گزارش کرتا چلوں، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں تاکہ ایک آگے آپ کو موٹیویٹ کر سکوں. آپ یقین جانیں میں کل بھی ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا جب تھا، آج بھی کیونکہ لائر اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے ہمارا ہمیشہ ساری زندگی، آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتا ہوں. لیکن جو پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہوا اس طرح کہ جب میں نے جوائن کیا، کچھ عقیل شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کچھ اور دوست اس وقت، تو اللہ کی ذات نے چیمبر یا سینئر ایسا عطا کیا، مرزا انور بیگ صاحب اللہ کی ذات ان کا وہ جہان اچھا کرے، کہ جو ایک اتھارٹی تھے، اور اتھارٹی صرف لا پہ نہیں تھے، انسانیت کے حوالے سے بھی ایک اتھارٹی تھی. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ آج ایتھکس کا بھی ہے. آپ یقین جانیں کہ میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ لائر کی انفیکٹ کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم مرزا صاحب کے ساتھ کورٹس پہ جاتے تھے، آپ یقین جانیں کئی دفعہ میں نے پریکٹیکلی فیل کیا کہ ججز کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کے احترام میں اٹھ کے کھڑے. اس کی وجوہات بہت ساری تھیں. ایک تو میں نے انہیں کبھی کسی کی خلاف بات کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا، کبھی کسی پہ غصہ کرتے ہوئے نہیں سنا، کبھی خدا نخواستہ غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا.
اور جو ایڈوائز کرتے تھے کلائنٹ کو وہ ہمیشہ فیئر ایڈوائز ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ہوا اس طرح کی ایک فائل تھی, وہ گفٹ چیلنج کرنا چاہ رہا تھا بندہ, کسی عورت کسی بیوی کے فیور میں وہ گفٹ تھا. کلائنٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ فائل واپس لے کے جا رہا ہے. تو ہمارا منشی تھا, اللہ اسے زندگی سے دے, مرزا صاحب کا مظہر. تو ہم نے اس سے پوچھا, ہم 3-4 دوست تھے, کہ یار یہ فائل کیوں واپس کر دی ہے, یہ تو کیس بنتا تھا اس کا. تو مظہر نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی. اس نے کہا کہ آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی, یہ جو بی بی جس کے اگینسٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ پلینٹف کی حقیقی ماں تھی. تو مرزا صاحب نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں شرم نہیں ہے, لیکن میں آپ کی ماں کے خلاف کیس نہیں کر سکتا. تو انفیکٹ لائر کی معراج یہی ہے, لائر کا منصب یہی ہے. اور میں یہاں کھڑا ہو کے پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی آج بھی کہے نا کمپیٹنسی وائز, آپ یقین جانے میں مجھ سے بہت اچھے لوگ بیٹھے, لیکن مجھے جو ابھی آپ نے دیکھا پورے ڈویژن میں جو اپنی کمیونٹی نے پروٹوکول دیا, جو عزت دی, جو محبت دی, لیکن یہ صرف اور صرف پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کمپیٹنسی پہ بیس نہیں. بقیہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. آخر میں یاسر عرفان گجر, جنرل سیکرٹری بار ٹیکسلا نے بار ایسوسیشن ٹیکسلا کے تمام ممبران کی طرف سے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا.